الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ احباب درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس مسجد میں ایک مختصر سی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب سعید کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جو حضرات یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چنوڑ کے جو مشہور خطیب تھے عثمانی صاحب، اس نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، مدلل گفتگو فرمائی، اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے مولانا الیاس چنوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے صاحبزادے مولانا ضیاء الحق صاحب جو بہت ہی مدلل اور پر اثر گفتگو فرما رہے تھے۔ مجھے بھی حکم ملا ہے تو حکم کی تعمیل میں بھی 2-3 باتیں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان میں 2 قسم کی تعلیم رائج ہے۔ ایک وہ تعلیم ہے جس کو دینی تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک وہ تعلیم ہے جس کو عصری تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دینی تعلیم مدارس کے اندر، مساجد کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہیں، جہاں پر بچے کو ابتداءً کلمہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پھر قرآن مجید ناظرہ، حفظ، اور پھر سمجھایا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، یہ مختلف القابات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جو تعلیم دی جاتی ہے اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر، اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ اور قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دونوں تعلیم کے اندر تربیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مدارس کے اندر سب سے زیادہ جو بات بچوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے اور ان پر محنت کی جاتی ہے وہ تربیت ہے اور اچھی صحبت ہے۔ اگر تعلیم کے ساتھ بچے کی تربیت اچھی ہو، باادب ہو، تو معاشرہ کے اندر وہ ایک بہترین انسان ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہ ہو تو اس تعلیم کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہ ایک کالج کے اندر، ایک ہاسٹل کے اندر ایک والد محترم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گیا، تو وہ دیہات کا ماحول تھا، اور دیہات کے لوگ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، لباس بھی ان کا سادہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گیا تو اس کا بیٹے نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے باہر سے کوئی چیز لے کر آتا ہوں۔ جب وہ باہر گیا
تو باہر جو اس کے دوست کے ہاسٹل کے دوست ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو اس نے بجائے اس کے کہ یہ میرے والد محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے گھر میں بینچ سے رکھی ہیں، یہ اس کا رکھوالا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد جب خلوت میں اور تنہائی کے اندر جو طلباء تھے ان کو موقع ملا کہ بھئی اس دیہاتی آدمی سے کچھ بات کریں، تو ان سے بات کی کہ بھئی یہ جو بیٹا آپ کے لیے چائے لانے کے لیے گیا ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو وہ بچے ہنس پڑے کہ یار وہ کہتے یہ تو ہمارا جانوروں کا رکھوالا ہے اور آپ کہتے میرا بیٹا ہے۔ تو اس والد صاحب نے اس وقت کہا کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو آج ہی میں کہتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اور والد تلاش کر لے۔ تو باقی وہاں پر اس قسم کی تربیت دی جاتی ہیں کہ جو والدین کی کبھی ادب کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں والد صاحب کی جنازے میں ہوتے ہیں لیکن ان کو جنازہ تک نہیں آتا۔ ایک آدمی امریکہ سے ڈاکٹر بن کر آیا اور اس کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے والد صاحب کا جنازہ ہے، تو جب وہ جنازہ کے لیے کھڑا ہونے لگا تو وہ رونے لگا۔ تو کسی نے اس کو حوصلہ دیا کہ آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس بات سے نہیں رو رہا کہ میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ میں آج اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے اتنی اسکول کے حوالے سے ڈگریاں دلوائی ہیں کہ ڈگریاں سنبھالنے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، لیکن آج میرے والد صاحب نے مجھے دین سے اتنا دور رکھا ہے کہ میرے اپنے والد کا جنازہ ہے اور مجھے جنازہ پڑھنا ہی نہیں آ رہا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ دوسری طرف کیا ہے، آپ مدرسے میں ایک بچہ ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں شعور میں یہ بات ڈالی جاتی ہے جب آپ نے گھر میں جانا ہے تو والدہ کو سلام کرنا ہے، والد کو سلام کرنا ہے۔ والدین کا ادب شروع میں اس کی رگوں کے اندر بٹھائی جاتی ہے، اور اگر مدارس کے اندر جو ان میں سب سے نمایاں جو ان کی خدمت ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں یہ عظیم لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں وہ عظیم لوگ ہیں جو ملک کے صدر ہوتے ہیں یا ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا گورنر ہوتا ہے، ان کو ہم بہت بڑے سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں اور اسلام کی نظر میں اور احادیث کی روشنی میں سب سے عظیم اور بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید خود بھی سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ ہم میں حافظوں کے علاوہ، علماء کے کرام کے علاوہ جتنے بھی حضرات عام لوگ موجود ہیں، اگر میں اس بات کو چیلنج کر دوں کہ تم میں سے کسی کو نماز صحیح نہیں آتی، تم میں سے کسی کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ بات بری لگے تو ہو سکتے ہیں بری بھی لگے کہ مولوی صاحب نے ہماری اچھی بات نہیں کی، جھوٹ بولنا، منہ پر یہ بولنا، یہ تو ویسے ہماری فطرت کا تقاضا تو نہیں ہے، خوش آمدید ویسے کرنے چاہیے لیکن خوش آمدید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی اچھے قاری کے پاس جائیں اور ان کو اپنا نماز سنائیں، آپ اپنی تلاوت سنائیں، وہ آپ کو کہے گا آپ تو بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، آپ تو صحیح سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ بسم اللہ جو بنیادی چیز ہے اس کے نہ پڑھنے والا اور اس کو صحیح تلفظ ادا نہ کرنے والا وہ بھی کڑے ہو کر مولی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، وہ تمہارے بچوں کا محسن ہے، وہ تمہارے عقیدے کا محافظ ہے۔ اگر علماء کرام مساجد کے اندر درس قرآن نہ دیں، آپ لوگوں کو سمجھا نہ دیں، آپ لوگوں کے بچوں کو نہ سمجھا دیں، تو ایک وقت آئے گا کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہوگا لیکن اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ خود بھی مساجد کے قریب ہو جائیں۔ دیکھو جی، میں پٹھان آدمی ہوں، مجھے کوئی سیاسی باتیں تو نہیں آتی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح کر دوں
کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ وہی چیز قبر میں جائے گی جو اس نے دنیا کے اندر کمائی ہے، اور ہر آدمی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی دیانتداری کے ساتھ گزاری ہے، ایمانداری کے ساتھ گزاری ہے، اچھے اعمال کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، قرآن کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاری ہے، علماء کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاری ہے، مسجد میں اپنی زندگی گزاری ہے، مدارس میں اپنی زندگی گزاری ہے، اپنے بچوں کو دین کے قریب کیا، اپنے آپ کو بھی دین کے قریب کیا، تو یہ آدمی قبر کے اندر بھی سرخرو ہوگا اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہوگا، اور قیامت کے دن یہی بچے جن کے اچھی تربیت کی ہیں ان کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ وگرنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماتحت افراد کو دین سے دور رکھیں گے اور ہم یہ امید رکھیں گے کہ قیامت کے دن ہم بہت اونچے مقام پہ چلے جائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، یہی بچے ہوں گے، یہی اولاد ہوگی کہ ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ قیامت کے دن وہ منظر بھی آنے والا ہے کہ جب ہر انسان قبر سے اٹھے گا، ساری انسانیت جمع ہو جائے گی اور میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، قم عند المیزان، میزان کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور ایک ترازو کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس ترازو کے پاس کھڑے ہونے والا سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے، اور پھر ہر نبی کو بلایا جائے گا جب اس کی امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ہر آدمی کے ساتھ ہونا ہے۔ جبریل وہ بھی سامنے کھڑا ہے، کرامن کاتبین وہ بھی ہمارے سامنے جو گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ اگر کوئی انسان قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ دنیا کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام نہیں کیا، جھوٹ بولے، جیسے دنیا میں لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اچھا فرشتوں کو سائڈ پر بٹھا دو، کرامن کاتبین کو بھی کہہ دو بیٹھ جاؤ، اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ فرمائے کہ اس کی زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اگر کسی کا ہاتھ غلط اٹھا ہے تو ہاتھ گواہی دے گی کہ میں نے فلاں پر یہ ظلم کیا ہے، میں نے فلاں جگہ سے یہ سامان اٹھایا تھا، میں نے یہ چوری کی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے۔ ہاتھ بولے گا یہ میں نہیں کہتا ہے۔ سورۃ یاسین میں اکثر دوست احباب کو سورۃ یاسین تو یاد ہوگا یا پڑھتے ہوں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور انسان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم فلاں ہمارے یہ قدم غلط اٹھا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب انسان اپنے اعضاء اپنے خلاف دیکھے کہ دیکھو ہمارے اپنے اعضاء جس کے لیے ہم اپنے پیٹ کے لیے حرام مال کھاتے ہیں، اپنی صحت کے لیے حرام مال اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے اپنے نہیں ہے۔ یہ انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی دی۔ اپنے اعضاء سے غصے ہو کر کہے گا لما شہدتم علینا، تو آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ دنیا کے اندر جس طرح زبان کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت رکھی، تو آج اللہ نے دوسرے اعضاء کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ اگر انسان اللہ نہ کرے کوئی ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے، تو وہاں پر دو آپشن ہیں، دو آپشن نہیں ہے، ون آپشن، ایک آپشن ہوگا وہ صرف جہنم ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے، کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے، کوئی آدمی کسی کام کے اندر ناکام ہو جائے، تو آدمی کا ایک فیل ہو کہ چلو میں دکان بنا لوں گا، میں مزدوری کر لوں گا، میں دوسرا کام شروع کر لوں گا، میں یہ کام شروع کر لوں گا، اگر فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر کوئی انسی آدمی فیل ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہہ سکے گا کہ یار مجھے واپس دنیا میں بھیج دیں، مجھے دوبارہ تیاری کرنے دو، میں اس سپلی کو دوبارہ تیاری کرتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہاں دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، وہیں سب کچھ ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں
वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, काश ए इंसान तू देखे कि क़यामत के दिन जब मुजरिम लोग उनके सर अपने रब के सामने झुके हुए होंगे, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, अपने रब के सामने, तो क्या कहेंगे? यकीन हो जाएगा, ओहो हमने दुनिया में जो आखिरत के लिए तैयारी करनी थी हम नहीं कर सके। वो क्या कहेंगे? रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ए अल्लाह, आपने जो कुरान में कहा था या पैगंबर की ज़ुबानी मुबारक कहा था, आज हमने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख ली है और हमने सारी चीज़ें सुन ली है। एक दफ़ा हमें दुनिया में लौटा दे, नामल सालिहन, हमें लौटा दे दुनिया में, अब हम नेक अमल करेंगे। अभी हमें यकीन हो गया है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह एक इंसान दुनिया में आने के बाद, माँ के पेट से आने के बाद दोबारा माँ के पेट में नहीं जा सकता, जो इंसान एक दफ़ा कब्र में चला जाए वो कब्र से दोबारा अपने घर में नहीं आ सकता, जो इंसान क़यामत में पहुंच गया वो कब्र में नहीं आ सकता, इसी तरह कोई इंसान जब क़यामत के दिन वो हसरत करेगा, तमन्ना करेगा कि मैं वापस आऊँ दुनिया में, वो दुनिया में वापस नहीं आएगा। हमारे पास जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 80 साल है, ये हमारे पास अमानत है, इसका हमने हिसाब देना है। क़यामत के दिन कोई इंसान ये नहीं कह सकेगा कि अल्लाह ये टाइम मेरे पास कम था, वक़्त कम था, मुझे और टाइम चाहिए। नहीं, अल्लाह यही ऐलान फरमाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। हमें तुम्हें इतनी ज़िंदगी दी थी कि तू अल्लाह को समझ सकता था। यही वक़्त है कि हमें अल्लाह को समझना है, दीन को समझना है, अपने आप को समझना है। लोग क्या कर रहे हैं इनको मत छेड़ो, अपने दामन में, अपने गिरबान में हमें गौर करना चाहिए। क्या हमने कभी रात को ये सोचा है कि आज के दिन में हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की है और आज हमने अच्छे काम कितने किए हैं? इंसान अपना खुद हिसाब कर सकता है। एक बुजुर्ग से किसी ने सवाल किया, मैं आखिरी बात करके गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। एक बुजुर्ग ने किसी से सवाल किया कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं ये आखिरी दिन मैं कैसे गुजारूँ? अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि आज हमारी ज़िंदगी की यह आज आखिरी रात है, आज हमारा आखिरी दिन है, तो वो दिन हम कैसे गुजारेंगे? वो दिन हम कैसे गुजारेंगे? किसी ने जवाब दिया कि आप वो दिन ऐसे गुजारे कि आप सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद में बैठे और ज़िक्र करे, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, सदका करे, तिलावत करे, लोगों को राज़ी करे, जो आपसे नाराज़ है उनसे माफ़ियाँ मांगे, उनको राज़ी करे। किसी ने कहा कि आप तिलावत करें, किसी ने कहा आप रोज़ा रखें, किसी ने कहा आप ये काम करें। एक बुज़ुर्ग आता है, उसका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी नूह रहमतुल्लाह अलैह। उससे उस बंदे ने सवाल किया कि आप मुझे इस सवाल का जवाब बता दें कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरी ज़िंदगी का ये आज आखिरी दिन है तो मैं कैसे गुजारूंगा? तो उसने कहा कि अगर ये सवाल मुझसे कोई करे कि ए अब्दुर्रहमान, अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है तो ये दिन कैसे गुजारेगा? तो कहते मैं तो रूटीन से गुजारूंगा अपने दिन, रूटीन के मुताबिक मैं रात गुजारूंगा। उसने कहा यार आपने बड़ी कमज़ोर बात कर दी है, आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी रात है और आप कहते मैं रूटीन के मुताबिक गुजारूंगा। उसने कहा मेरे भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी दिन तुलू होता है तो मैं उस दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझता हूँ, और जब भी रात को मैं लेटता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। तो जब इंसान ऐसी सोच अपनाएगा कि उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन है, उसकी आखिरी रात है, तो आपको क्या लगता है वो नाफरमानी करेगा, वो किसी का दिल दुखाएगा, वो अपनी बहनों का विरासत में हिस्सा वो खाएगा, वो अपने भाइयों से लड़ेगा,
کبھی وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ کتنا بہترین انسان ثابت ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ ہم بالکل بس آخری مراحل میں۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے صبح کو سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے ان کی زندگی بھی غروب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سو جاتے ہیں، لیکن جب صبح کو اس کو اٹھاتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں، اللہ اس کو اٹھائے چکا ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، اس محفل میں بیٹھنے کے مقصد بھی یہ ہوتے ہیں کہ ہم کچھ چیز سیکھنے کے لیے جائیں، اور ہم یہاں سے کچھ چیز سیکھ کر جائیں، اور وہ یہ چیزیں کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ اور زندگی کب قیمتی بنے گی؟ جب ہم اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور ان کاموں میں لگائیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔